الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب الجحيم وصفدت الشياطين ومردت الجن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چند ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے. رمضان المبارک اپنے فضائل و مناقب، عظمت اور رفعت اور شان اور بلندی کے لحاظ سے سارے اسلامی مہینوں میں سے ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے. کہ یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، جہنم سے آزادی اور ہر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک ایک لمحے کے اندر ڈال دی ہے. آپ نے عمومی سنا بھی ہوگا، رمضان المبارک کے کیلنڈر جو شائع ہوتے ہیں ان پہ دیکھا بھی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا سہارا لے کر اس کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا: یا ایھا الناس قد آتاکم شہر مبارک شہر عظیم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. اے لوگو، عظیم الشان بہترین ایک مہینہ آنے والا ہے. بڑا ہی بابرکت وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، جسے ہم عشرہ رحمت کہتے ہیں.
درمیان والے 10 دن اس کے مغفرت کے ہیں، جسے ہم عمومی طور پہ عشرہ مغفرت کہتے ہیں، اور آخری 10 دن اس کے جہنم سے آزادی کے ہیں، جسے ہم عشرہ نجات کہتے ہیں۔ جبکہ صحیح حدیث پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے اس طرح ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت ہے، بلکہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، 30 یا 29 کے یہ سارے کے سارے دن، اور پھر اس کا دن ہو یا رات کا کوئی پہر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہر گھڑی اور لمحے کو اپنی رحمتوں کے ساتھ بھرپور کر دیا ہے۔ ہر لمحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کو عام کیا ہوا ہے۔ ہر لمحہ اور ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دی ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب واحد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رحمت کے جتنے دروازے ہیں ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی اس مہینے میں بند نہیں ہوتا، وہ یکم رمضان ہو، وہ 5 رمضان ہو، وہ 10 رمضان ہو، 15 ہو، 20 ہو، 28 ہو، رمضان المبارک کا پورا مہینہ دن ہو یا رات ہو، پہلا لمحہ ہو یا آخری ہو، صبح کا پہلا پہر ہو، رات کا پہلا پہر ہو، ہر پہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے ساتھ بھر دیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح یہ پورے کا پورا مہینہ اللہ کی طرف سے بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری، صحیح مسلم، صحاح ستہ میں مکمل میں یہ روایات موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے ثواب کی نیت، ثواب اور اجر لینا ہے، اس نیت کے ساتھ کوئی شخص رمضان المبارک کا قیام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب رمضان کا جو اصل مغز اور روح ہے وہ روزہ ہے، لیکن رات کا قیام جسے ہم قیام اللیل، قیام رمضان، نماز تراویح یہ کہہ دیتے ہیں، فرمایا اللہ سے ثواب کی نیت کرتے ہوئے جو بندہ رات کا قیام کرتا ہے، ابھی اس نے روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ یہ نہیں کہا درمیان والے 10 دن میں جو پڑے گا اس کے لیے بخشش ہے، پورا مہینہ یہ بخشش کا ہے۔ اور اسی طرح یہ پورے کا پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَفِي ذَلِكَ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آخری 10 دنوں میں آزادی ملتی ہے، کتنے لمحات دن میں یا رات کے کسی پہر میں آزادی ملتی ہے؟ فرمایا وَفِي ذَلِكَ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو گیا ہے، شوال کا چاند طلوع ہونے سے قبل کوئی بندہ سچے دل سے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لے، کوئی لمحہ ہو، کوئی پہر ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب سے قبل یا بعد ہو، رات کا کوئی پہر ہو، کسی گھڑی کے اندر اپنے رب کے ساتھ سچی صلح کر لے، میرا رب
اس کو زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتے ہیں۔ اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایتوں والا یہ مہینہ اور اس کا ایک ایک لمحہ ہے۔ اسی لیے اور اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، نسائی وغیرہ میں روایات آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، مظلوم ہے جو ظلم سے تنگ آ کے دعا کرتا ہے، اسی طرح تیسرا وہ شخص والصائم حین یفطر، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ یہ فضیلت روزے کی ہے، رمضان کی نہیں ہے، یہ روزے دار کی فضیلت ہے۔ یہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں جب بھی روزہ رکھیں، افطاری کے وقت آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ طبرانی کبیر میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، فرمایا یہ اس طرح کا عظیم الشان مہینہ ہے، اس کا رات ہو یا دن ہو، کوئی پہر ہو، آدمی اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ بندہ اپنے رب کے سامنے گر گڑائے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے، اپنی حاجات کو سامنے رکھ دے، کوئی بھی پہر ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، یہ کسی بھی حالت میں ہو، اپنے رب کے سامنے گر گڑانا شروع کر دے، میرے رب نے رمضان کا ہر لمحہ قبولیت کا لمحہ بنایا ہے، ہر لمحہ قبولیت کا۔ کتنا ہی وہ بد نصیب ہوگا جو ایک ایک سیکنڈ کو ضائع کرتا ہوگا، کتنا ہی وہ بد نصیب ہوگا جو اس ایک ایک لمحے کی قدر کو نہیں جانتا ہوگا۔ اس سے بڑا وہ بد نصیب کون ہوگا جو رمضان المبارک کے اس ایک ایک منٹ کی نہ قدری کرتے ہوئے، بے قدری کرتے ہوئے اس کو عام دنوں اور عام مہینوں کی طرح، عام لمحات کی طرح گزار دے، غفلت کی چادر اپنے اوپر اوڑے ہوئے ان لمحات کو گزار دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا راغم انف رجل، اس بندے کی ناک کٹ جائے، کیا مطلب؟ دنیا آخرت میں یہ ذلیل ہو جائے جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان پا لیا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، اپنے نام اللہ سے جنت کا داخلہ نہیں کروا سکا، اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ یہ اتنا عظیم المرتبت، اتنا عظیم الشان، اتنے فضائل و مناقب کا مالک، ایک ایک لمحہ رحمتوں برکتوں، اللہ سے مغفرت، جہنم سے آزادی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت دعا سے بھرپور ہو کر یہ لمحات ہمارے طرف آ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم ان لمحات کو ضائع کرنے لگے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ اس کو رحمت برکت سے بھرپور اس کا لمحہ لمحہ اللہ نے کیا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو نیکیوں کا موسم بہار بنا دیا ہے۔ موسم بہار، ایک مثال اس کی لیجیے صحیح البخاری سے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی۔ اللہ کے رسول بڑی خواہش اور تمنا تھی آپ کے ساتھ حج کرتی، میں آپ کے ساتھ سفر کرتی، آپ کے جس جگہ آپ بیٹھتے میں بیٹھتی، آپ جس طرح مناسک الحج کو ادا کرتے میں بھی کرتی، لیکن میری مجبوری، میں نہیں جا سکی، مجھے یہ ساری زندگی ملال نہیں جائے گا، یہ میرے دل میں ایک اکتاہٹ تھکن سی آ گئی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاصبری، صبر کر، اب میں تجھے ایک حل بتاتا ہوں، ابھی ٹھہری رہ، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، رمضان المبارک کا مہینہ آ لینے دے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے فَاعْتَمِرِي، اس مہینے میں تو نے جا کے بیت اللہ کا عمرہ کرنا ہے، عمرے کا سفر کرنا ہے، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ،
تعدل حجۃ معیہ، جو شخص رمضان المبارک کے مہینہ میں فقط عمرہ کر لیتا ہے اس کو اسی طرح اجر ملتا ہے جیسے امام کائنات کے ساتھ مل کے اس نے حج کیا ہے۔ آقا کے ساتھ مصاحبت میں حج کرنے والے شخص کو جو اجر اور ثواب ملتا ہے، اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کیا ہے، آپ سمجھیں گے نبی علیہ السلام کے ساتھ کا کیا مطلب۔ ایک شرف ہے، شرف بھی ہے، اعزاز بھی ہے، اور ایک عظیم الشان اللہ کی طرف سے یہ تحفہ اور عنایت بھی ہے۔ ایک مثال اس کی بھی لیجئے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک عام سا ادنا سا صحابی، یعنی میرے ساتھ چلنے والا پھرنے والا، میرے ساتھ ایمان کلمہ نماز روزے کی ادائیگی کرنے والا، اللہ کے سامنے 2 کلو جو ہے گندم یا جو، یا آج کے دور میں کچھ سمجھ لیں کھجور یا آٹا، یعنی 2 کلو ضروریات زندگی میں سے عام معمول میں جو ہماری غذائیں ہیں وہ 2 کلو 2.25 کلو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ بعد میں آنے والا ایک عام مسلمان جس کو شرف صحابیت نہیں ملا، جس کو پیغمبر کی زیارت نہیں ملی، جس کو پیغمبر کی صحبت نہیں ملی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دے، میرے یہ صحابی کے 2 کلو گندم اور جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اتنا اجر اس عمرے کا کیسے بڑھ جائے گا؟ ان تسبیحات اور تحلیلات کا اس وجہ سے بڑھ گیا ہے کہ اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ بڑا نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے اور بیٹی کا عمل جب وہ نیکی کرتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، اس کی نیکیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلہ میں 10 گنا عطا کرتے ہیں، پھر بڑھتی جاتی ہیں، 70 گنا ملتی ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر اتنا عطا کرتے ہیں جیسے یہ نیکی 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ آپ 2 نفل پڑھیں، ایسے ہے جیسے آپ نے 1400 نفل اللہ کے سامنے قیام کیا ہے، 1400 مرتبہ آپ نے رب کے سامنے رکوع کیا ہے، 2800 مرتبہ اپنے رب کے سامنے سجدے کیے ہیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے 2 نفل پڑھنے میں، لیکن کب یہ اجر اور ثواب ملے گا؟ جب میرے اور آپ کے ذہن میں یہ شوق، یہ لگن، یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ آیا ہے جو رب کا مہمان مہینہ ہے، وہ مہینہ آیا ہے جو رب کی خاص عنایت کے ایام ہے، وہ مہینہ آیا ہے جس کا لمحہ لمحہ میرے رب نے رحمت و برکتوں کے ساتھ بھر دیا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے لیے وقت غنیمت ہے۔ کتنی غنیمت ہے؟ سن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس 2 آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، بڑے دور دراز سے تھے، واپس نہ جا سکے۔ ایک جو ہے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا اور وہاں اس نے جامع شہادت نوش کر لیا۔ پورا 1 سال گزرنے کے بعد اس کا جو دوسرا اس کے ساتھ اسلام لانے والا شخص تھا وہ عام بستر کے اوپر گھر کے اندر فوت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں ان دونوں سے ملوا دیا۔ میں نے دیکھا کہ جو آدمی بستر کے اوپر فوت ہوا ہے وہ جنت کے بلند درجوں میں ہے، وہ جنت میں داخل ہونے میں پہل کر رہا ہے۔ جو شہید اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے وہ اس آدمی کے مقابلہ میں کم درجے میں ہے۔ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، آقا عجیب سا خواب دیکھا ہے، جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت، جو منقبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہید کو عطا کی ہے جس نے اپنی جان ہی اللہ کے سامنے پیش کر دی، اللہ کی رضا کے لیے اپنا گلا کٹوا دیا، اب اس کا مقابلہ کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن آقا میں نے اس کے دوسرے بھائی کو دیکھا، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اتعجبون من ذالک، اور تم اس سے تعجب کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے 1 سال زیادہ جیا ہے، فقد ادرک رمضان، اس نے 1 سال کے اس سے زیادہ روزے یعنی 1 مہینے کے
اس نے روزے زیادہ پائے ہیں، اس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں۔ فرمایا یہ رمضان المبارک کے مہینہ میں کی ہوئی اس کی محنتیں، کوششیں اور کاوشیں اس شہید کے درجے سے بھی زیادہ اس کو لے کر چلی گئی۔ عام مہینہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ میرے رب نے ایک اور پروٹوکول دیا ہے۔ کیا وہ پروٹوکول ہے؟ اس میں میرے اور آپ کے رمضان گزارنے کا طریقہ سلیقہ بھی ہے، اور وہ میرے اور آپ کے لیے ایک مستقل پروٹوکول بھی ہے۔ عام انسان کہہ دیتا ہے یار شیطان بڑا خبیث ہے، وہ نیکی کا کام کرنے نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفیدت الشیاطین ومرضت الجن، میرا اللہ اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، سرکش جنوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر جو شیطانیت والی ایک قوت ہوتی ہے، میرا رب ان سے چھین لیتا ہے۔ اب جو عام دنوں میں وہ شیطانی کرتے ہیں، وہ ان دنوں کے اندر ایسی شیطانی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اگر شیاطین جکڑے جاتے ہیں، زنا تو رمضان میں بھی ہوتا ہے، شرابی شراب تو رمضان میں بھی پیتا ہے، اس کے لیے آپ بنیادی ایک چیز سمجھ لیں کہ جو شیاطین ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ابلیس ہے جو ان سب کا پوپ ہے، بڑا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، ابلیس، جس کا تخت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پانی کے اوپر لگا کے بیٹھا ہے، اور ہر روز شام کو جو سرکش شیاطین اور جن ہیں ان کی رپورٹ لیتا ہے۔ یہ ابلیس یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں جکڑا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے رب کی نافرمانی کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ لعنت ڈالی، تو اس نے کہا تھا فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن تک پھر مجھے مہلت دے، میں اپنی مرضی کروں، تو مجھے نہیں پوچھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، جا تجھے قیامت کے دن تک میں نے مہلت دی۔ اور اللہ کا مہلت دینا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرا رب اس کو 11 مہینے چھوڑ کے ایک مہینہ جکڑتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا مہلت دینا ہے کہ وہ سارا سال ہی آزادیوں میں رہتا ہے، تو ابلیس نہیں جکڑا جاتا۔ اس کی مزید آپ مثال لینا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں، جس طرح غزوہ بدر جو ہے وہ کب ہوئی ہے؟ 17 رمضان المبارک کو۔ تو نبی علیہ السلام نے جب مشرکین کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا صحابہ وہ آدمی دیکھو کون بھاگ رہا ہے۔ تو صحابہ فرمانے لگے یہ تو عرب کا بہادر حضرت سراقہ بن مالک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو فرمایا یہ تو سراقہ بن مالک ہے۔ فرمایا نہیں، ذاک شیطان، یہ شیطان ہے جو لوگوں کو بھڑکا کے، مشرکین مکہ کو بھڑکا کے میدان بدر میں لا رہا تھا۔ جب اس نے اللہ کے فرشتوں کی مار دیکھی ہے تو اب یہ یہاں سے بھاگ رہا ہے، اگر جھگڑا ہوتا تو میدان بدر میں کبھی نہ آتا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور آیت الکرسی والی جو ہے، 3 راتیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا چور پھر آئے گا، تیرا چور پھر آئے گا، تیرا چور پھر آئے گا۔ جب 3 بار یہ شیطان ہو کر چلا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب وہ تجھے جو عمل بتا کے گیا ہے وہ جھوٹا لیکن بات سچی بتا گیا ہے۔ بات اسی طرح ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے تیرا مال محفوظ ہو جائے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاک شیطان، یہ کوئی عام چور نہیں تھا، یہ شیطان تھا جو 3 راتیں تیرے پاس آتا رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کی راتوں میں مسجد نبوی میں شیطان کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو جکڑا نہیں جاتا۔ دوسری قسم ہے اس کے چیلوں کی، جس کو یہ چھوڑتا ہے سارا دن، یہ چکر لگاتے ہیں، فساد، دھینگا مشتی اور یہ سارے معاملات، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں۔ یہ دلیل ہے سفیدت الشیاطین ومرضت الجن، یہ جو شیاطین سرکش اور جن سرکش ہوتے ہیں اللہ ان کو جکڑ دیتے ہیں۔ تیسری قسم ہے خناس کی، اور یہ خناس جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ خناس لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ خناس کیا کام کرتے ہیں کہ جو 11 مہینے شیاطین نے ان کے اوپر محنت کی ہوتی ہے، ان کے اندر وہ خناسیت ان کی موجود ہوتی ہے، اور یہ رمضان المبارک کے مہینے میں خناس کو بھی جکڑا نہیں جاتا۔ تو یہ سمجھ لیں
جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی شرارتوں سے باز نہیں آتا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہوتا، جس کی برائیوں سے معاشرہ پاک نہیں ہوتا، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کی صورت میں خناس ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الناس کے اندر رد کیا ہے۔ اس کو نہیں جکڑا جاتا۔ تو یہ جتنی برائیاں ہوتی ہیں یہ اس خناس پن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب میں نے یہ سوچنا ہے، میں نے رمضان المبارک گزارنا ہے اللہ کے نیک بندے انسانوں کی طرح گزارنا ہے یا خناسوں کی طرح گزارنا ہے؟ اگر تو انسانوں کی طرح گزارنا ہے تو اس کے لیے مجھے اپنا عقیدہ توحید درست کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے عظمت اور برکت والا ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ میں نے آپس میں جو معاملات ہیں ان کو درست کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اگر اس دل کے اندر کینہ، بغض، تعصب، حسد اور عناد ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کو وہ بندہ کبھی نہیں سمیٹ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ھذین حتی یستلیھا، جس کا دل خراب ہے چھوڑ دو، نہ اس کے لیے رحمت ہے نہ ان کے لیے مغفرت ہے جب تک یہ اپنی اصلاح نہیں کر لیتے۔ تو اپنے دلوں کو درست کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی نے زیادتی کی بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرنا ہے، آج سے یہ عہد کرے۔ اس کے بعد جو نیکی کے کام ہیں، رمضان المبارک کے روزے ہیں، آج سے عزم کرے اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہم انشاءاللہ مکمل رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے۔ اسی طرح نمازوں کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یعنی جس تکبیر کے ساتھ نماز شروع کی جاتی ہے اس تکبیر کے وقت وہ صف کے اندر موجود ہوتا ہے، 40 دن نماز پڑھ لے، میرا اللہ اس کے اوپر فرض کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں کبھی نفاق نہیں آ سکتا اور یہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم نے اس مہینے میں اس عظیم فضیلت کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ خاص مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کے آپس میں بڑی مناسبتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کا انتخاب کیا ہے۔ جب اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت رمضان المبارک اس مہینے کا انتخاب کیا ہے، تو اس کا حق ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ محدثین کے بارے میں آتا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینہ میں حدیث لکھنا چھوڑ دیتے، دیگر معاملات چھوڑ دیتے، کہتے ہیں قرآن کا مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے ہم قرآن پڑھیں گے۔ کئی ایک صحابہ سے اور کئی ایک محدثین سے ثابت ہے وہ روزانہ کا ایک قرآن رمضان المبارک کے مہینہ میں پڑھ لیا کرتے تھے، ایک دن میں ایک قرآن۔ تو ہم زیادہ نہیں تو کم از کم 10 پارے ہر نماز کے ساتھ 2 پارے جو ہیں اس کا عزم اور ارادہ کرے تاکہ ہم اس رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رحمت برکتیں اللہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ آج کا ہمارا موضوع تو زکوٰۃ کے مسائل تھے، لیکن رمضان المبارک کی مناسبت سے پھر موضوع تبدیل کرنا پڑا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ جو یعنی رمضان المبارک کا پہلا جو خطبہ جمعہ ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل پر ہی